ناظرین آداب، مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کی نظامت فاصلاتی تعلیم کی جانب سے ایک نیا تعلیمی پروگرام لے کر آج آپ کی خدمت میں ہم حاضر ہیں۔ اس پروگرام میں ہم آپ تمام طلباء و طالبات اور ناظرین کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ آج کے پروگرام میں ہم جس موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ ہے علم کلام ایک تعارف۔ یہ موضوع یعنی علم کلام، جیسا کہ آپ سمجھ سکتے ہیں، بنیادی طور پر اسلامیات، اسلامک اسٹڈیز سے متعلق ہے، اور آج کا ہمارا پروگرام اسی لیے بی اے سال سوم کے چوتھے پرچے سے متعلق ہے۔ اس پروگرام میں ہمارے اس سال کے طلباء و طالبات اس سے فائدہ اٹھائیں گے اور ہمارا پروگرام اسی نصاب پر مبنی ہوگا۔ اس پروگرام میں گفتگو کرنے کے لیے آج ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں جس خاص مہمان کو مدعو کیا ہے وہ ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں پروفیسر حمید نسیم رفیع آبادی صاحب، جو مشہور ہیں حمید اللہ مرازی کے نام سے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کا اس پروگرام میں ہم خیر مقدم کرتے ہیں، استقبال کرتے ہیں۔ میں اپنے ناظرین اور طلباء و طالبات کو ڈاکٹر صاحب کا تعارف کرا دوں۔ ڈاکٹر صاحب کشمیر یونیورسٹی میں شاہ ہمدان انسٹیٹیوٹ آف اسلامک اسٹڈیز، جو ایک طرح سے ڈپارٹمنٹ آف اسلامک اسٹڈیز ہے، وہاں تعلیم اور ریسرچ دونوں کے کام ہوتے ہیں، اس انسٹیٹیوٹ کے آپ ڈائریکٹر ہیں۔ ڈاکٹر صاحب ایک مشہور اسلامی مفکر اور دانشور ہیں، مصنف ہیں اور تحقیقی کام کرنے والے ہیں۔ آپ نے دینیات اور فلسفہ دونوں میں ماسٹر کی ڈگری حاصل کی۔ اس کے علاوہ ان موضوعات پر کافی کام کیے ہیں، تقریباً آپ کی 45 کتابیں اسلامی فلسفہ، اسلامی تاریخ، تصوف، امام غزالی، تفسیر قرآن اور تقابل ادیان وغیرہ کی موضوعات پر مختلف اداروں سے شائع ہو چکی ہیں۔ ایک اہم شخصیت کے ساتھ آپ کے سامنے ہم حاضر ہیں۔ ہم ڈاکٹر صاحب کو دوبارہ اس پروگرام میں خیر مقدم کرتے ہیں۔ تو آج ہم اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، ہم اپنی گفتگو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ ہمارے طلباء و طالبات اس بات سے واقف ہوں، ناظرین بھی سمجھیں گے کہ خود علم کلام ہے کیا چیز، یعنی علم کلام کس فن کا نام ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، اور اجمالی طور پر یہ بتائیں کہ اس میں کن موضوعات پر گفتگو کی جاتی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے آپ نے بالکل بجا فرمایا کہ علم الکلام ایک سائنس ہے، ایک علم ہے، اور اس کی ترویج اور ارتقاء میں بہت سارے افراد نے حصہ لیا ہے۔ اس میں دوسرے اقوام کے لوگ بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، غیر مسلم بھی ہیں، تو ہر طرح کے مفکرین کا اس میں ایک رول رہا ہے۔ تو علم الکلام کا جو خاص موضوع ہوتا ہے وہ ہے کہ مذہب کو کیسے ہم عقلی پیمانوں پر دنیا کے سامنے پیش کر سکیں، اور جو مختلف سوالات پیدا ہوتے ہیں لوگوں کے اذہان میں مذہب کی توسط سے، ریولیشن یعنی وحی کی توسط سے، کتاب کی توسط سے، جو الہامی کتاب ہوتی ہیں، پیغمبروں کی توسط سے، تو ان کا ایک ایسا جواب دیا جائے جو فکری لحاظ سے بھی مکمل ہو، اور جس سے لوگوں کے یہ جو تجسس کی بھی تشریح ہو، اور اس میں مذہبی عقائد کا بھی خیال رکھا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ عقلی جو مطالبات ہیں ان کا بھی ایک خاص لحاظ رکھا جائے۔ تو اس طرح سے علم الکلام کی ہم تعریف اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ علم الکلام وہ علم ہے، وہ سائنس ہیں جس میں ہم ڈیفینسو یا دفاعی انداز سے جو ہے مذہب اور مذہبیات کا ایک طرح سے جو ہے دنیا کے سامنے اس کا جو ہے ایک خلاصہ پیش کرتے ہیں، اور ان سوالات کو ہم عقلی پیمانوں پر جانچنے کی کوشش کرتے ہیں جو مذہبیات سے متعلق مختلف موضوعات پر لوگ ہمارے سامنے لاتے ہیں۔ اس طرح سے یہ بڑا وسیع موضوع بن جاتا ہے، حالانکہ فلسفہ سے الگ رہ جاتا ہے اس طرح سے۔ یعنی اس کو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ گویا علم کلام میں عقیدے سے متعلق جو چیزیں ہیں، بالکل، چاہے وہ اللہ کی ذات ہو یا پیغمبر ہوں یا بعد کی زندگی ہو یا مذہبی کتابیں جی ہیں، بالکل، ان سب کے بارے میں عقلی طور پر ثابت کیا جاتا ہے کہ یہ کیا چیزیں ہیں، حقیقت کیا ہے ان کی، اور ان کے بارے میں جو شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں ان کا جواب دیا جاتا ہے۔ اس لیے اس کو کبھی کبھی علم العقائد بھی کہتے ہیں، کبھی کبھی دینیات بھی کہتے ہیں، اور سیکولاسٹزم کہتے ہیں انگلش میں اس کو، اور یہ تقریباً تمام مذاہب میں کسی نہ کسی صورت میں رہا ہے، اور اسلام میں جس علم کو ہم سیکولاسٹزم کہتے ہیں اس کو علم الکلام کہتے ہیں۔ اچھا اچھا، ہاں، تو یہ بنیادی وجہ اس کی ہے۔ تو یہ علم کلام کا فن گویا اسلام کے پہلے سے موجود رہا یا مسلمانوں نے اس کو شروع کیا ہے؟ یہ پہلے سے موجود تھا، لیکن اس کی اپنی شکلیں الگ سے تھی۔ اچھا، مثلاً جو ہم کہتے ہیں کہ اگر آپ انڈین کانٹیکس میں دیکھیں، ہندوستان کے مطلب تناظر میں دیکھیں، تو یہاں پر بھی شنکر جیسے بڑے فلاسفر پیدا ہوئے، اور وہ فلاسفر ہی نہیں تھے، مذہبی رہنما بھی تھے۔ یہیں پر ہم اس بات کو واضح کرتے چلے، چونکہ فلسفہ کا بھی آپ ذکر کر رہے ہیں، فلسفہ علم کلام میں کیا فرق ہے؟ یہ بہت اہم سوال آپ نے کیا۔ علم الکلام اور فلسفہ میں ایک بنیادی فرق ہے۔ جی،
علم الکلام میں ہم وحی کو بنیاد بناتے ہیں. اب وحی ریویلیشن، جس کو ریولیشن آپ کہیے، جس کو آپ شروطی کہیے، یا جو بھی نام دے دیجئے، کیونکہ اسلام میں اس کا نام وحی ہے. اور اس کے برعکس وحی جس کو کہتے ہیں. تو اس کے برعکس جو علم الکلام میں جو ہے عقل کو بنیاد بنایا جاتا ہے، اور وحی کو بھی جو ہے لوگ عقلی پیمانوں پر جانچنے کی اور اس کے جو موضوعات کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ بنیادی فرق ہے اس میں. اور پھر جہاں تک فلسفہ اور مذہب اور علم الکلام کا خاص ایک جو ہے تقابل ہم کر سکتے ہیں. علم الکلام جو ہے وہ مذہب کی بنیاد پر چلتا ہے. وہ کچھ پہلے سے ہی کچھ موضوعات کو اختیار کرتا ہے، ان کو قبول کرتا ہے، کچھ قضایا کو، اس کے بعد ان کو ثابت کرتا ہے وہ عقل کے ذریعے سے. کبھی کبھی فلسفے کا سہارا لیتا ہے، کبھی کبھی وجدان کا سہارا لیتا ہے، کبھی کبھی سائنس کا سہارا لیتا ہے. لیکن جہاں تک فلسفے کا تعلق ہے اس کی بنیاد خالصتاً عقل پر ہوتی ہیں، لاجک پر ہوتی ہیں، منطق پر ہوتی ہیں. تو یہ ایک فرق ہو جاتا ہے. لیکن امام غزالی کے ہاں آتے آتے اور پھر دوسرے جو ہمارے مفکرین تھے ان کے آتے آتے بقول شبلی رحمۃ اللہ علیہ، اور جو ہمارے بہت اہم شخصیت ہے مرزا مطہری صاحب، وہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے ہاں پھر یہ غزالی تک اور غزالی کے بعد آتے آتے یہ بالکل فلسفہ بن گیا علم الکلام. تو اس کو کبھی کبھی لوگ یہ تو ارتقاء کی بات تھی، اس پر ہم آگے گفتگو کریں گے. یعنی اس کو ہم اس طرح سمجھا سکتے ہیں اپنے طلبہ و طالبات کو کہ علم کلام اور فلسفے میں یہ فرق ہوا کہ فلسفے میں خالص عقلی بنیادوں پر گفتگو ہوتی ہے. علم کلام میں وحی کی جو چیزیں ہیں اوپر سے اللہ کی طرف سے نازل کی ہوئی قرآن اور حدیث، ان کو بنیاد مان کر ان پر عقلی گفتگو ہوتی ہے. بالکل، یعنی ایمان کے دائرے میں رہتے ہوئے، اور وہاں پر شک کے دائرے میں فلسفہ میں اکثر شک ہوتا ہے. وہاں ہر چیز پر گفتگو ہو جاتی ہے عقل کے ذریعے. یہاں جو وحی کی چیزیں ہیں ان کو تسلیم کر لیا جاتا ہے، اس کے بعد آگے عقلی طور پر اس کو ثابت کرتے ہیں. بالکل صحیح. بہت اچھا ڈاکٹر صاحب. اب ہم اس سے اگلے سوال پر آتے ہیں کہ علم کلام کو علم کلام کیوں کہتے ہیں؟ علم الکلام چونکہ کلام ہے، بات ہے، گفتگو ہے، ڈسکورس ہے. ہاں ڈسکورس ہے. اب اس کو ذرا اگر میں فلسفیانہ انداز سے، یہ عربی کا لفظ ہے، عربی کا ہے. کلام گفتگو کو کہتے ہیں. کبھی کبھی اس کو لوگاس کے معنی میں استعمال کرتے ہیں جو گریک ٹرمنالوجی میں، اور کبھی کبھی اس کو استعمال ہم کرتے ہیں پولیمیکل ڈسکشن کے معاملے میں بھی، اور کبھی کبھی اس کو ڈائلیکٹیکل ڈسکشن کے جدلی گفتگو، استدلال. تو لیکن جہاں تک اسلام میں علم الکلام کا تعلق ہے اس کی کئی وجوہات ہیں. ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وجہ یہ ہے چونکہ سب سے بڑا مسئلہ جو متکلمین کے درمیان مطلب جو ہے ایک انتزاع تھا، جو لوگ اس موضوع پہ گفتگو کر رہے تھے، جو ہمارے اسکولاسٹکس تھے، متکلمین تھے، جو علم الکلام کے ماہرین تھے، ان کے درمیان جس چیز پہ سب سے زیادہ بحث ہو رہی تھی وہ سٹیٹس آف قرآن جو ہے، کلام اللہ، خدا کے کلام کا تناظر کیا ہے، اللہ کے کلام کا تناظر کیا ہے قرآن مجید کے بارے میں. جیسے آپ جانتے ہیں کہ بڑا مشہور قضیہ پیدا ہو گیا تھا معتزلہ اور اشاعرہ میں کہ کھل کے قرآن کے معاملے میں کہ کیا قرآن جو ہے پہلے سے ہے یا قرآن کو اللہ نے ایک خاص وقت پر بھیجا دنیا میں. تو اس پہ اچھی خاصی بحثیں ہوئی ہے. تو یہاں پر اس بحث میں نہ جاتے ہوئے، کیونکہ یہ بھی ایک موضوع تھا کہ علم الکلام میں اللہ کے کلام کی حیثیت کیا ہے، اس لیے اس کو علم الکلام کہا. دوسرا موضوع اس کا یہ تھا، اور دوسرا اس کا جو مفہوم یہ ہو سکتا ہے، پہلی وجہ یہ تھی کہ اللہ کے کلام پر اس میں بحث کی جا رہی تھی، اس لیے علم الکلام نام علم الکلام. دوسری وجہ یہ بیان کی گئی ہے اور علماء کرام نے فرمایا چونکہ یہاں پر جو خاص لوگ جو بحث نہیں کرنا چاہتے تھے مذہبی مسائل پر، عقائد پر، وہ کہتے ہیں کہ الکلام فی ھذا، اس معاملے میں یہ کلام کہتے ہیں لوگ، یہ کہتے ہیں لوگ، جہاں پر بات نہیں کرنی چاہتے اس میں وہ کلام کرتے ہیں. اس لیے اس موضوع کا نام کلام پڑ گیا، علم الکلام پڑ گیا، جس کے بارے میں محدثین فرمایا کرتے تھے کہ کلام والے لوگ یہ کہتے ہیں. اس کے معاملے اس موضوع کا نام ہی پڑ گیا پھر کلام کا معنی بات کرنا. تو لوگ جو بات کرتے تھے اس طرح کے موضوعات پر، اس سے لیتے ہوئے کلام کہا گیا، کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ اس موضوع پر بات کرنے کی ضرورت تو ماننے کی چیز تھی، جاننے کی چیز نہیں تھی. لیکن کچھ لوگ جاننا چاہتے ہیں، سوال کرتے ہیں، بحث کرتے ہیں جاننے اور ماننے کے معاملے میں. مطلب یہ ماننے کی چیز تھی جو اللہ نے بتا دیا، اس کے رسول نے بتا دیا، وہ مان لینا ہے. لیکن دوسرے لوگ اس کو جاننا بھی چاہتے ہیں، کیونکہ ہر طرح کے مزاج ہوتے ہیں. اور تیسری بات جو ہے لوگوں نے یہ کہی ہے کہ یہ جو ہے جدلی ایک ڈسکشن تھا، استدلال، جس میں پہلے ایک آدمی قضیہ پیش کرتا ہے اور پھر نقض قضیہ پیش کرتا ہے، پھر قضیہ اور نقض قضیہ کو جمع کرنے کے بعد نتیجہ تک پہنچتا ہے. تو چونکہ یہاں پر جو ہے استدلال کے ذریعے سے بتدریج ہم کسی نتیجے تک پہنچتے ہیں، تو اس لیے اس کو جو ہے کلام کے ذریعے سے، ڈسکورس کے ذریعے سے اور جدلی مباحث کے ذریعے سے کسی نتیجے تک پہنچتے ہیں، اس لیے اس کو کلام کہتے ہیں. بہت اچھا. تو اس کی تعریف کیا ہوگی؟ ذرا ایک دو جملوں میں اس کی تعریف بتا دیں. تعریف ہم یہ کس طرح سے کر سکتے ہیں؟ علم الکلام وہ سائنس ہے، وہ علم ہے
جہاں پر ہم عقل کے ذریعے سے ایک بات کرتے ہیں، ڈسکس کرتے ہیں اور ایک تجزیہ کرتے ہیں کسی مسئلے کا، اور وہاں پر ہم بہت سارے مفاہیم کو سامنے لانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن وہاں پر ہم یہ خیال رکھتے ہیں کہ وہ الہی کا جو موقف ہے وہ بھی رہے سامنے اور عقلی تقاضے بھی سامنے رہیں، اور اس طرح سے ایک طرح سے دفاع ہو جائے جو مذہبی عقائد ہے، چاہے وہ ایمانیات ہوں چاہے وہ دوسرے معاملات ہوں، ان کی طرف سے ایک دفاع ہو جائے، اور لیکن وہ دفاع جو ہے وہ عقلی پیمانوں پر ہو، لیکن اس حد تک نہ ہو کہ جہاں پر ایمانیات پر زد پڑتی ہو یا وہاں پر شکوک شبہات پیدا ہو سکتے، بلکہ شکوک شبہات کو دور کرنے کا ایک ذریعہ علم الکلام بن جاتا ہے۔ اس طرح ایمانیات کے دائرے میں رہتے ہوئے عقائد کو ثابت کرنا اور جو شکوک و شبہات پیدا ہو سکتے ہوں ان کا جواب دینا، وہ بھی عقلی لحاظ سے، منطقی لحاظ سے۔ بہت خوب ڈاکٹر صاحب، بہت اچھا۔ تو اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اچھا، علم کلام کا فن جب وجود میں آیا، جیسا آپ نے بتایا کہ بالکل شروع کے دور میں اس پر بحث مباحثہ شروع ہو گیا تھا، تو یہ فن شروع میں وجود میں آنے کے بعد کس طرح آگے بڑھا اور کہاں تک پہنچا، کتنا اس میں ڈیولپمنٹ اور ارتقاء ہوا؟ اگر آپ مجھ سے یہ سوال پوچھیں گے تو میں عرض یہ کروں گا کہ قرآن جب نازل ہوا تو قرآن نے ایک دروازہ کھول دیا بحث مباحثے کا، گفتگو کا، قرآن نے دروازہ کھول دیا، اور قرآن نے دعوت دی کہ غور و فکر کی۔ مثلا قرآن پاک میں 200 سے زیادہ ایسی آیات ہیں، بلکہ زیادہ ہی میں نے خود گن لی ہیں، جن میں انسان کو عقل، تفکر، تفقہ، تدبر کی دعوت دی گئی ہے، سوچنے، غور کرنے، عقل کا استعمال کرنے کی دعوت دی گئی ہے۔ اور بلکہ میں کبھی کبھی یہ عرض کرتا ہوں کہ تفکر والی آیتیں جو قرآن کی وہ سائنسی آیتیں ہیں، تفکر، کائنات کے بارے میں فکر، جی، یعنی کائنات پر گہرائی کے ساتھ آدمی غور فکر کرے اور وہ خدا تک پہنچے گا، یعنی جو ہے ایک علت جو ہے وہ معلول تک پہنچے گا۔ یہ کائنات علت ہے، جی ہاں، علت تو اس کی خدا ہے اور معلول یہ کائنات ہے، کاز اینڈ ایفیکٹ۔ یہ تو فلسفیوں کا ایک طریقہ رہا ہے اور بہت سارے متکلمین کا، لیکن میں یہ عرض یہ کرنا چاہوں گا کہ قرآن نے آغاز کیا اس بحث مباحثے کا جہاں پر لوگ اپنی عقل کا استعمال کرنے لگے۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، اب یہ سوال تھا کیفا یسالونک عن الاہلہ، آپ سے یہ جو ہے چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ سے یہ پہاڑوں کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ سے آخرت کے بارے میں پوچھتے ہیں، روح کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ یہ ایک سوال کا ذہن جو پیدا کیا گیا قرآن نے پیدا کیا۔ جیسے جمال افغانی فرماتے ہیں کہ اگر مجھ سے کوئی پوچھے گا کہ مسلمانوں کے ترقی کے اسباب میں کیا کیا چیزیں تھیں، تو میں کہوں گا ایک یہ بھی تھا کہ ان کے ہاں تجسس کا جو مادہ پیدا قرآن نے کیا تھا وہ بھی تھا، سوچنے سمجھنے کا، ہر چیز کے پیچھے راز دیکھنا ہے، کیا ہے کاز، کیا ہے علت، کیا ہے کسی چیز معلوم سے آغاز ہوا۔ اس کے بعد پھر صحابہ کرام کے ہاں بھی اس کا اچھا خاصا ڈسکشن اس پہ لوگ کرتے تھے، بحث کرتے تھے، ڈسکس کرتے تھے، یہاں تک کہ ایک ایک آیت پر جو ہے 10-10 20-20 بار لوگ بحث کرتے تھے، آپس میں ملتے تھے، جلتے تھے اور ہر مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ مثلا کچھ مسائل ہیں، معراج کا معاملہ ہے، کیا معراج جسمانی تھا یا روحانی تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان پر بلایا گیا، بالکل وہ جسم کے ساتھ تشریف لے گئے تھے یا روح، یا صرف بجسد و روح، یعنی روح اور جسم دونوں کے ساتھ؟ اس پہ ایسی خاصی بحثیں ہوئی ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، یا ایسے ہی کہ اگر کوئی آدمی وفات کسی کی ہوتی ہے تو اس پہ کوئی روتا ہے تو رونے پر اس کا عذاب ہو گیا نہیں ہوگا، تو اس پہ بحث کرتے تھے۔ اس طرح یہ بحث جب آگے بڑھی تو باضابطہ ایک فن کے طور پہ یہ وجود میں آ گیا۔ ہاں، باقاعدہ یہ فن کے طور پر وجود میں آ گیا، لیکن یہ تقریباً دوسری اور تیسری صدی کے آتے آتے ایسا ہوا، کیونکہ شروع کے زمانے میں ان چیزوں پر بحث نہیں ہوتی تھی، بحث کرنے کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ قرآن تو دروازے کھول رہا تھا سوچنے سمجھنے کے، پھر جواب بھی لے کے آتا تھا قرآن خود ہی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں صحابہ کرام کو ایک ایسی ہستی ملی تھی جو ہر مسئلے کا جواب اپنے عمل سے اور اپنے کردار سے اور اپنے اقوال سے دیتی تھی، اس لیے ضرورت نہیں پڑتی تھی اس کو علم بنانے کی۔ جیسے علم فقہ وجود میں آیا، علم تصوف وجود میں آ گیا، اور اسی طرح جو ہے ایک اور علم وجود میں آ گیا جس کا نام علم کلام پڑ گیا۔ تو یہ پھر جو ہے ہم کہتے ہیں معتزلہ کے کتابیں لکھی گئیں باقاعدہ، پھر یہ معتزلہ کے ہاں اور اشاعرہ کے ہاں ایک باقاعدہ فن بن گیا۔ حالانکہ اس سے پہلے جبریہ جن کو ہم کہتے ہیں اور قدریہ ہے، وہ بھی دو ایک قسم کے فرقے بن گئے تھے، بالکل۔ پھر مرجیہ آپ جانتے ہیں، اس کے بعد خارجیہ ہے، تو ان کو بھی آپ کسی نہ کسی کھانے میں رکھ سکتے ہیں۔ علم الکلام کے مباحث میں بھی ان کا بھی آپ ذکر کر سکتے ہیں۔ یہ سب گروپس ہیں جنہوں نے اس فن پر گفتگو کی۔ ابھی آپ گفتگو کر رہے تھے ڈاکٹر صاحب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی اور صحابہ کرام کے زمانے کی، تو علم کلام کا جب ارتقاء ہوا، یہ فن آگے بڑھا، سب سے پہلا دور جو ہمارے سامنے آتا ہے وہ عہد رسالت اور عہد صحابہ کا آتا ہے۔ اس دور میں ابھی آپ نے فرمایا تھا کہ گفتگو تو ہوتی تھی لیکن کم ہوتی تھی، کیا نوعیت تھی گفتگو کی؟ سوالات پیدا ہو گئے دلوں میں جی، کائنات کے بارے میں، اور پھر جو ہے قرآن جو ایک
دعوت دیتا ہے غور و فکر کی، اس کی وجہ سے لوگ ہر چیز پہ غور کرنے لگے، سمجھنے لگے، اس کے تصور میں لانے لگے، کیونکہ ان کے پاس صرف اس وقت شاعری تھی، شاعری کے علاوہ کوئی بڑا خزانہ نہیں تھا قرآن سے پہلے عربوں کے پاس۔ اب ایک بڑا خزانہ آیا علم کا، فکر کا، تفکر کا، ایک بیداری کا، جو ایک بڑا فکری انقلاب اور تہذیبی انقلاب لے کے آ رہا تھا قرآن۔ تو اس وجہ سے پھر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ بحث کرنے لگے ہر موضوع پر، لیکن ان موضوعات پر بحث کرتے تھے جو ایمانیات سے متعلق نہ ہوں، کیونکہ ایمانیات کا معاملہ ایسا ہوتا ہے جو جیسے میں اکثر کہتا ہوں، کچھ ماننے کی چیزیں ہوتی ہیں متشابہات اور محکمات۔ اب متشابہات جو ہے وہ ہمارے عقل اور فکر کے دائرے میں نہیں آ سکتے ہیں، جس میں کئی مفہوم ہوتے ہیں، بالکل کئی مفہوم ہو سکتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ یہ پیغمبروں کا منصب ہوتا ہے کہ وہ خدا کی طرف سے بات کہیں اور ان کو ماننے سے ہی وہ بات ماننی ہوتی ہے، وہ ماننے کا عمل ہوتا ہے۔ دوسرا عمل جو ہے جاننے کا ہوتا ہے، علم کا۔ تو وہ محکمات ہم جیسے عرض کرتے ہیں، اللہ کی صفات کے بارے میں ہم علم حاصل تو کر سکتے ہیں، لیکن اللہ کی صفت کیسی ہے، اللہ کیسے مطلب قیام کرتا ہے عرش پر، اور اللہ جو ہے اللہ کے ہاتھ کے بارے میں، اللہ کے چہرے مبارک کے بارے میں ہم بات نہیں کر سکتے ہیں جیسے ہم عام مخلوقات کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ یہ تو ایمان کی چیز ہے، یعنی اللہ کی صفات کو ہم مانتے ہیں، اللہ رحیم ہے، اللہ دیکھنے والا ہے، اللہ سننے والا ہے، لیکن کس طرح اس کے اعضاء ہیں جس سے وہ دیکھتا ہے یہ ہم نہیں جان سکتے بلا کیفہ ولا تشبیہ۔ یعنی جیسے ہمارے محدثین فرمایا کرتے تھے اور متقدمین فرمایا کرتے تھے کہ ہم اللہ کو تو جانتے ہیں، اس کا عرش پر تشریف فرما ہے، بلا کیفہ ولا تشبیہ، ہمیں پتہ نہیں، تشبیہ نہیں دے سکتے، مثال نہیں دے سکتے ہیں، اور نہ کسی کیفیت کو بیان کر سکتے ہیں، لیکن انکار نہیں کر سکتے ان چیزوں کا۔ یہ تو ایمان کی باتیں ہیں نا، اور ایمان کی باتیں تو پیغمبر کے کہنے کی وجہ سے ماننی ہوتی ہیں۔ تو صحابہ کرام کے زمانے میں یہ سب باتیں ہو رہی تھی لیکن اس دائرے میں رہتے ہوئے ہو رہی تھی۔ ہاں، مثلا ایک مسئلہ جو واقعہ ہم بڑا مشہور ہے کہ ایک بار صحابہ کرام رضی اللہ عنہ بحث کر رہے تھے تقدیر پر، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ بھائی ان چیزوں پر بحث مت کرو اتنا زیادہ، یہ تو عملی معاملہ ہے، اور پرانی قومیں جو ہیں آپ سے پچھلی قومیں جو ہیں ان مسائل پر زیادہ گفتگو کرنے کی وجہ سے عمل سے دور ہو گئے اور خرابی کے شکار ہو گئے۔ تو یعنی رسول اللہ علیہ وسلم یہ فرمانا چاہتے ہیں ان سے کہ یہ ٹھیک ہے، عمل کو زیادہ اہمیت دے دیجئے اور ایمانیت کو زیادہ، لیکن کچھ مسئلے پیدا ہوتے ہیں ان میں بھی اعتدال کا راستہ اختیار کرنا بہت ضروری ہے۔ تو اس واقعے سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ لوگ بحث کر رہے تھے، بات کر رہے تھے، یا ایسے ہی مردے کی سزا پر، کیا اس کو سزا ہوتی ہے مرنے کے بعد، اگر وہ سزا تو ہوتی ہے اس کو، اور جو اس پر لوگ جو روتے ہیں اس کے اعضاء و اقربین، تو کیا ان کو تک گناہ ہوتا ہے اس سے؟ تو پھر جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ کے درمیان اس پہ بحث ہوئی، تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے، کوئی آدمی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھاتا ہے قرآن کی آیت سے۔ تو اس لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے شاید اس مسئلے کو اس طرح سے مطلب نہیں سنا ہوگا، لیکن مسئلہ یہ ہے قرآن کی اپنی بنیادوں پر بہت سی چیزوں پہ سوالات اٹھ رہے تھے، باتیں ہو رہی تھی۔ اچھا، جب یہ دور آگے بڑھتا ہے، اور ابھی آپ نے معتزلہ کا نام لیا تھا، ایک بہت مشہور فرقہ اسلامی تاریخ میں وجود میں آیا تھا، تو معتزلہ کے دور میں ان کی کیا خدمات رہیں، انہوں نے کس طرح عقلی بحثوں کو آگے بڑھایا، اور علم کلام کا فن ان کے ذریعے کہاں تک پہنچا، اس پر روشنی ڈالیے۔ یہ بہت اہم فرقہ رہا ہے، اور میں کہتا ہوں کہ یہ بہت بڑے ریشنلسٹس تھے وہ معتزلہ۔ اب ان کا نام معتزلہ کیوں پڑا، یہ بھی بڑا بالکل یہ بڑا عقلیت پسند۔ تو اب یہ جو ہے معتزلہ کا، آپ جیسے ہم لوگ جانتے ہیں کہ ہاں یہ تو بالکل جو ہے تابعین کے بعد ہی جو دور تھا اس میں مطلب پیدا ہوا، حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ کے زمانے میں پیدا ہوا۔ صحابہ کے شاگرد تابعین تھے، بالکل ان کے آخری زمانے میں وجود میں آیا۔ یہ تقریباً 110 میں حسن بصری رحمۃ اللہ کی جو ہے مطلب اس زمانے میں ایسا واقعہ ہوا کہ بحث ہو رہی تھی کہ جو آدمی گناہ کبیرہ کرتا ہے، بڑا گناہ کرتا ہے، جس پہ دھمکی دی گئی ہے جہنم کی اور بہت ساری وعیدیں آئی ہیں، تو اس کا مقام کہاں ہوگا؟ اب ایک آدمی آ گیا حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ کی خدمت میں، ان سے پوچھا کہ جس آدمی نے گناہ کبیرہ کیا ہے تو ان کا درجہ کیا ہوگا، وہ کہاں ہوں گے؟ ابھی وہ جواب دینے والے تھے، ایک آدمی کھڑے ہو گئے۔ اب اس پہ اختلاف ہے، یہ عبید بن عمرو تھے یا واصل بن عطا تھے، لیکن اکثر لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ واصل بن عطا تھے۔ واصل بن عطا، تو انہوں نے کہا کہ منزلاً بین منزلتین، وہ آدمی دو مقاموں کے بیچ والے مقام میں ہوگا، گناہ کبیرہ کرنے والا۔ ابھی وہ یہ کہہ رہے تھے، حسن بصری رحمۃ اللہ فرمایا اعتزلنا، یہ شخص ہمارے دربار سے، ہمارے عقائد سے الگ ہو گیا، ہمارے راستے سے الگ ہو گیا، ہمارے دربار سے نکل گیا، اعتزل عنا، ہم سے الگ ہو گیا۔ تو پھر اسی کی وجہ سے ان کا نام معتزلہ پڑا۔ اچھا، اس لفظ سے لیا گیا، یعنی وہ لوگ جو الگ ہو گئے حسن بصری کے مسلک سے، سوچ سے، عقیدے سے، ان کو معتزلہ کہا گیا، اور وہ الگ اپنا تبلیغ کرنے لگے۔ پھر معتزلہ کے جیسے آپ جانتے ہیں کئی خاص عقائد تھے،
ان میں سے ایک عقیدہ جو وہ حالانکہ وہ پسند نہیں. علم کلام کے حوالے سے معتزلہ کی کیا خدمات ہاں ہیں؟ علم کلام میں ان کا خاص طور سے یہ ہے کہ وہ عقل پر بہت زیادہ زور دیتے تھے نقل کے مقابلے میں. اور جہاں پر عقل اور قرآن حدیث کے درمیان کہیں پر ہماری جو ہے ہم آہنگی نہ کر پائیں جی اپنی کمزوریوں کی وجہ سے یا اپنی ناتوانی کی وجہ سے، تو وہاں ہمیں عقل کو ہی پریفرنس دینی چاہیے، ترجیح دینی چاہیے. ان کا نظریہ یہ معتزلہ کا نظریہ معتزلہ کا نظریہ جہاں نقل یعنی قرآن و حدیث کی بات ہے. اور عقل کے درمیان تطبیق نہ ہو پائے، وہاں پر وہ کہتے ہیں کہ عقل کو ہم ترجیح دیں. بالکل. مثلا ایک مسئلہ یہ ہے کہ انسان جو ہے عقل، انسان کے پاس ہاتھ ہے، انسان کے پاس چہرہ ہے. جب ہم اللہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ اللہ کا ہاتھ ہے، اللہ کا چہرہ ہے، اللہ جو ہے عرش پر بیٹھتا ہے، تو یہ ایسی آیتیں ہیں جو متشابہات جن کو ہم کہتے ہیں، یعنی وہ آیتیں جن کے بہت مفاہیم ہو سکتے ہیں، اللہ جانتا ہے. تو وہ کہتے ہیں ان آیتوں کو ہمیں میٹافوریکل، یعنی ہمیں ان کا جو ہے ایک فگوریٹو تشبیہی ایک اس کا جو ہے ہمیں تشریح کرنی چاہیے، مجازی، حقیقی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے جو ہے خدا کی تنزیہ پر اثر پڑے گا اور خدا کی وحدانیت. اس لیے ان کو کبھی کبھی کہتے تھے اہل التوحید والعدل، وہ اپنے آپ کو بھی کہتے تھے کہ ہم توحید والے ہیں، عدل والے ہیں. تو ان کا کنٹریبیوشن جو سب سے زیادہ ہے علم الکلام کے لیے کہ انہوں نے عقل کو معیار بنایا حق اور باطل میں فرق کرنے کے لیے. اور پھر وہ کہتے تھے کہ جو بھی بات شریعت کی ہے وہ کبھی عقل کے خلاف نہیں جا سکتی ہے. اچھا، یہ خاص بات تھی. وہ یہ مانتے تھے کہ شریعت کی بات عقل کے خلاف نہیں ہو سکتی، اس لیے عقل سے ہر بات کو ثابت کرنا چاہتے تھے. اگر کہیں خدا نخواستہ کوئی بات عقل کے خلاف نظر آتی ہے، اس کو معقول بنا دو، اس کو عقلی بنا دو، عقلی حساب سے اس کو اسی تعبیر کرو کہ وہ عقلی بن جائے تاکہ اس میں کوئی تضاد نہ رہے. لیکن ترجیح دینا ہے عقل کو ہی. اچھا، ایک بات وہ کہتے ہیں کہ اللہ جو ہے کوئی ایسی بات کہہ ہی نہیں سکتا ہے جو عقل کے خلاف ہو. الصلاح والاصلاح علی اللہ. اور اللہ جو ہے صرف اچھی باتوں کا ہی حکم دیتا ہے، کوئی ایول کی بات کا حکم اللہ نہیں دے سکتا، بری بات کا حکم بری بات کا ہو. اس لیے عدل کی بات بھی وہ کرتے تھے. تو انہوں نے عدل و توحید کے معاملے میں بڑا کنٹریبیوشن اپنے حساب سے کیا، اور بہت سارے جو اس زمانے میں لوگ تھے ان کے جواب دیے اور بہت سارے لوگوں کو قائل بھی کیا. اسلام کی دفاع کا بڑا کام انجام دیا عقل کے ذریعے، بہت بڑا کام. کیونکہ کیا اس زمانے میں ایسے حالات تھے کہ عقلی طور پر اسلام پر اعتراضات ہو رہے تھے؟ ہاں، اس میں اس کی وجوہات دو تین تھی. ایک تو بہت سارے اقوام جو اسلام میں داخل ہو رہے تھے، نئی قومیں اسلام نئی قومیں، تو وہ اپنے عقائد کے ساتھ، اپنے نظریات کے ساتھ، اپنے عادات کے ساتھ، اطوار کے ساتھ داخل ہو رہے تھے. اور جو ان کے ذہن میں جو بہت سارے سوالات تھے وہ اسلام سے ان کو حل کرنا چاہتے تھے. اچھا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ ایک دوسرے نظریے سے آئے ہیں اور آپ نے ایک دوسرا نظریہ اختیار کیا، تیسرا نظریہ اختیار کیا، تو پھر ایک تضاد ہونا تو لازمی بات ہے، ٹکراؤ کا معاملہ تھا. لیکن اب یہ سوالات جو پیدا ہو رہے تھے ان کا جواب وہ ڈھونڈنا چاہتے تھے اور وہ عقلی پیمانے پر ڈھونڈتے تھے. ان میں سے کچھ اقوام ایسی تھی، مثلا ایرانی قوم جو ہے، ایسے جو یہ جو یونانی قوم کے سے جو متاثر لوگ جو عقلی سوالات بہت رکھتے تھے، ان کے ہاں تو بال کی کھال اتارتے تھے ہر بات کی، فلسفیانہ ان کا جواب دینا ضروری تھا، جو کام معتزلہ نے کیا. جی، تو یہ کام نے کیا عقلی لحاظ سے. ان کے بعد ہم دیکھتے ہیں اپنے نصاب میں کہ دو بڑے مشہور نام آتے ہیں، امام ابو الحسن اشعری اور امام ابو منصور ماتوریدی. ان دونوں کا بہت بڑا کنٹریبیوشن رہا علم کلام میں. تو معتزلہ کے کام سے اور ان کے کام میں کیا فرق ہے اور انہوں نے کیا اس میں اضافہ کیا؟ یہ بہت اہم چیز رہی ہے کہ یہ جو ابو الحسن اشعری صاحب تھے، تو انہوں نے 40 سال تک جو ہے معتزلہ رہ کے، کتنے بعد کے دور کے ہیں معتزلہ سے؟ یہ تو بس اس کے تقریباً کچھ ہی سال کا فرق ہے. اور ان کے جبائی جو ان کے استاد تھے عبدالوہاب جبائی، تو یہ جو ہے خود پہلے معتزلی تھے اور انہوں نے 40 سال تک معتزلہ کا دفاع کیا ہے. اچھا. اس کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے جو اس کی مخالفت کرتے تھے. اس لیے وہ بہت گہری نظر رکھتے تھے ان کے تمام عقائد پر، اس لیے ان کے لیے بہت آسان ہوا کہ وہ جواب دیں. پھر فرق کیا تھا ان کے نقطہ نظر میں معتزلہ میں؟ وہ یہ کہتے تھے کہ عقل کے مقابلے میں نقل کو ہمیں ترجیح دینی ہے، یعنی قرآن حدیث کو. وہ عقل کو ترجیح دیتے تھے، یہ نقل کو. ان کا کہنا تھا کہ نقل ہمیشہ راجح رہے گی، اور اگر کوئی چیز عقل کے خلاف نظر آتی ہے ہمیں تو پھر نقل کی روشنی میں اس کو ہمیں دیکھنا ہے، عقل کی روشنی میں نہیں دیکھنا ہے. اور امام ابو منصور ماتوریدی کا نقطہ نظر، ان کا سب سے بڑا یہ تھا کہ بھائی عقل سے ہم بہت ساری چیزوں کو سمجھتے ہیں اور ہمیں عقل اور نقل میں جو ہے تضاد نظر نہیں آتا ہے. ان کی بڑی اہمیت ہے. دوسری بات وہ کہتے ہیں حکمت الہی جو ہے ہمیں ہر چیز میں ڈھونڈنی چاہیے. تو انہوں نے تھوڑا سا کوشش کی ہے کہیں پر ایک بین راستہ اختیار کرنے کی، حالانکہ بقول شبلی نامانی کے تقریباً 99 مسائل میں جو وہ اشعریوں کے ساتھ ہم آہنگ ہے. لیکن 1% مسئلے میں جو ہے وہ الگ ہو گئے. اس میں خاص طور سے انہوں نے بات کی ہے کہ عقل اور نقل میں انہیں تطبیق دینے کی کوشش کی ہے اور وہاں پر وہ نظر آتے ہیں بہت نزدیک ان سے معتزلہ سے، لیکن بعد میں انہوں نے اپنا راستہ الگ کر لیا. اور ان کے بعد ایک بڑا نام امام غزالی کا آتا ہے. پروگرام اب ختم کرنے جائیں گے تو امام غزالی کا کنٹریبیوشن میں کیا فرق رہا ہے
مختصراً اس پر بھی روشنی امام ڈالیے۔ غزالی رحمۃ اللہ کا کام سب سے بڑا یہ ہے، انہوں نے فلسفہ اور علم الکلام کو ملا دیا، تصوف اور دینیات کو ملا دیا۔ اس طرح سے علم الکلام میں وہ مسائل شامل ہو گئے جن پہ ابھی بات نہیں ہو رہی تھی، مطلب مابعد و طبیعیات کے مسائل اور بھی بڑے بڑے مسائل انہیں اس میں شامل کیے، اور پھر تصوف کے ساتھ اس کو ملا دیا۔ ایک ایسا انہوں نے ایک کمبینیشن پیدا کیا، ایک مربوط سسٹم پیدا کیا، جس کی وجہ سے علم الکلام ایک نئے دور میں داخل ہوا۔ پھر امام رازی کے ذریعے سے، باقلانی کے ذریعے سے اور بڑے بڑے مفکرین کے ذریعے سے۔ بہت اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے بہت تفصیل سے روشنی ڈالی۔ تو ہم پروگرام کو یہیں پر ختم کرنا چاہیں گے، ہمارا وقت ختم ہونے جا رہا ہے، اور گفتگو ختم کرنے سے پہلے ہم اس موضوع پر کچھ کتابوں کے نام اپنے طلباء اور طالبات کو بتانا چاہیں گے، تاکہ اگر وہ اس موضوع پر مزید مطالعہ کرنا چاہیں تو ان کتابوں سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ علامہ شبلی نعمانی ہمارے ماضی قریب کے بہت مشہور مورخ اور اسلامی دانشور رہے ہیں، عالم رہے ہیں۔ ان کی 2 کتابیں اسی موضوع پر ہے۔ ایک کتاب کا نام ہے الکلام اور دوسری کتاب کا نام ہے علم الکلام۔ اسی طرح امام رازی ایک کتاب ہے مولانا عبدالسلام ندوی صاحب کی، اور انہی کی دوسری کتاب ہے حکمائے اسلام، اور ایک کتاب ہے تاریخ فلسفہ اسلام جو ڈی بور کی ہے اور ترجمہ کیا ہے ڈاکٹر سید عابد حسین صاحب نے، اور ایک کتاب ہے تاریخ مذاہب اسلامیہ جو اردو میں شیخ ابو زہرہ کی لکھی ہوئی ہے، عربی میں لکھی ہوئی ترجمہ کی گئی ہے۔ ان کتابوں سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ہم اپنی گفتگو کو ختم کرنے سے پہلے ڈاکٹر صاحب کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے تفصیلی روشنی ڈالی اور آپ نے ہمارے طلباء کو فائدہ پہنچایا۔ آخر میں ہم اپنے طلباء و طالبات سے یہ کہنا چاہیں گے کہ اگر اس موضوع پر ہم سے رابطہ کرنا چاہیں تو ہمارا موضوع نوٹ کر لیں، ہمارا پتہ نوٹ کر لیں۔ ہمارا پتہ ہے نظامت فاصلاتی تعلیم، مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی، گچی بولی، حیدرآباد 500032۔ آج کے پروگرام میں بس اتنا ہی۔ آئندہ پھر کسی موضوع پر آپ کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔